اللہ تعالیٰ کا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اسرائیل، تم نے ارب مخلوق کی روح نکالی ہے اور ان کو مار دیا، کیا کسی وقت کسی پر تم نے ترس اور رحم بھی کھایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت مجھے ایک عورت پہ بڑا ترس اور رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واقعہ مجھے سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے مگر ملک الموت کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سمندر پر جہاز چل کر کسی ساحل پر جا رہا تھا، اس میں بہت سی عورتیں اور مرد سوار تھے۔ آپ کا حکم ہوا کہ جہاز پر بیٹھنے والوں کو مار دو۔ میں نے جہاز پر ایک پر مارا اور وہ ٹوٹ گیا، لوگ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ جہاز کا ایک تختہ پانی کے اوپر آیا، اس پر ایک عورت سوار تھی اور اس کی گود میں ایک دودھ پینے والا بچہ تھا۔ وہ تختہ بہتے بہتے سمندر کے کنارے پر پہنچا اور وہ عورت اتر کر باہر آئی اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کی جان بھی نکال دو۔ مجھے اس عورت پر اور اس بچے پر بڑا ترس آیا تھا۔ اس عورت کی روح نکالنے کا جی نہیں چاہا مگر آپ کا حکم ہو چکا تھا، اس لیے اس کو پورا کرنا ضروری تھا۔ میں نے اس کی جان نکالی اور وہ مر گئی، مگر مجھے اس بچے کا بہت فکر و غم ہوا کہ اب اس دودھ پینے والے بچے کا کیا حال ہوگا۔ اس کی ماں اس کا سہارا تھی، اب وہ سہارا بھی ٹوٹ گیا ہے، اب بچے پر کیا بیتے گی؟ بس اس کو خدا ہی جانے، یہ ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس بچے کا قصہ مجھ سے سنو۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو اڑا کر ایک جنگل میں آہستہ سے زمین پر رکھ دے۔ ہوا نے میرے حکم کے مطابق اس بچے کو اڑا کر ایک جنگل میں آہستہ سے رکھ دیا۔ میں نے ایک شیرنی کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ شیرنی اپنے بچوں کی طرح اس بچے کو بھی دودھ پلاتی رہی۔ میں نے چڑیوں کو حکم دیا کہ اس بچوں کو اپنی اپنی بولی بول کر بچے کو کھلاؤ۔ چڑیوں نے اس بچے کو اپنی اپنی بولی بول کر کھلانا اور پہلانا شروع کر دیا۔ وہاں کی فضا کو حکم دیا کہ نہ زیادہ گرم ہونا اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہونا، بس اعتدال کے ساتھ رہنا تاکہ بچے کو گرمی اور سردی کی تکلیف نہ ہو۔ جب بچہ چلنے پھرنے لگا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ اس بچے کو پھل فروٹ کھلانا سکھاؤ۔ جب وہ اور بڑا ہوا تو جنات کو حکم دیا کہ اس بچے کو انسانی زبان بلانا سکھاؤ۔ جنات نے اس کو انسانی زبان و بول چال سکھائی۔ جب بچہ اور بڑا ہوا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہ اس کو دوڑنا اور سپہ گیری کا کام سکھاؤ۔ جب خوب بڑا ہو گیا تو کہا کہ اس بچے کو فوجی اور سپہ سالار اور بادشاہت کرنی سکھاؤ۔ جب وہ حکومت اور بادشاہت کے اصول و ضوابط سے واقف ہو گیا تو شہر ایک بابل کا میں نے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ وہ لڑکا جس کو بے بسی اور مجبوری کے وقت میں نے پالا اور پال کر اتنا بڑا بنا دیا اور اس کو بادشاہ بنا کر حکومت بھی دی اور بے شمار دولت بھی دی، وہ ہمارا اور ہمارے پیغمبر اور ہمارے نبی ابراہیم کا دشمن نمرود ہے، جس پر آپ نے ترس کھایا تھا۔ آج وہ خود خدائی کا دعویٰ کر کے میرے احسانات کو فراموش کر کے میرا باغی اور دشمن بنا ہوا ہے۔ جب نمرود بادشاہ بن گیا اور حکومت کی ذمہ داری اس نے سنبھال لی تو ابلیس خوبصورت رنگین کپڑے پہن کر، بڑا بزرگ والا لباس پہن کر نمرود کے پاس گیا اور آداب شاہی بجا لایا۔ نمرود نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑے ولی اور بزرگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ابلیس کو بڑے ادب و احترام سے بٹھایا اور معلوم کیا کہ ہمارے بڑے اور ہمارے سربراہ آپ کہاں سے آئے اور کیسے آئے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ بیٹے، میں نے سنا ہے کہ نمرود کو بادشاہت اور حکومت مل گئی ہے۔ بیٹے، میں بہت پرانا تجربہ کار ہوں، بادشاہوں کو اچھا مشورہ دیتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جس کو آپ خود نہیں جانتے۔ نمرود نے کہا کہ بتائیے وہ راز کیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ نمرود نے کہا آپ ضرور سوال کریں، اگر اس کا جواب مجھے آتا ہوگا تو میں ضرور بتلاؤں گا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ کے ماں باپ کون ہیں؟ نمرود نے کہا مجھے نہیں معلوم وہ کون ہیں اور کہاں ہیں، میں تو ان کو بالکل نہیں دیکھا۔ ابلیس نے کہا کہ اب آپ اس راز کو سمجھ جائیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کوئی نہیں ہے، آپ خود بخود پیدا ہو کر جوان ہوئے اور خود ہی بادشاہ ہو گئے۔ آپ کو یہ خبر ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ ہی رب ہو، آپ ہی اللہ ہو۔ کل سے آپ اپنی رعایا کو حکم کریں کہ وہ لوگ آپ کو خدا تسلیم کریں اور آپ کی عبادت اور بندگی کریں۔ دوسرے دن نمرود نے اپنی حکومت کے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں اور کل سے سارے انسان میری ہی عبادت کریں۔ یہ حکم نامہ سنتے ہی انسانوں نے نمرود کو اپنا خدا مان کر اس کی بندگی شروع کر دی، اور یہ ابلیس کا پہلا تجربہ تھا جو اب تک اس نے پتھروں اور بتوں کو
خدا بنا کر ان کی عبادت کرواتا آئی تھا، اب وہ خود انسان کا خدا بنا کر ان کی عبادت کرانے میں لگ گیا تھا۔